اس سے اگلی بات جو بڑی اہم ہے، اب اس ہدایت تک پہنچنے میں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کا، یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، لیکن اس تحفے کو حاصل کرنے میں اس میں 3 بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو یہ ہدایت تک پہنچنے نہیں ہمیں دیتی، چاہے اس میں ظاہر ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیں، حج بھی کر لیں، عمرے بھی کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہوئیں تو آپ کی یہ نمازیں، آپ کے یہ فرائض کی پابندی، یہ بھی آپ کے کھاتے سے صاف کر دی جائیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی بات جو ہدایت پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ ہے نیت۔ اگر نیت درست نہیں ہے نا تو چاہے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، صدقات کریں، کہا کہ 3 بڑے اعمال ہیں دین میں، نیت کے فرق سے یہ تینوں دوزخ میں جائیں گے، اور دین کے سب سے بڑے 3 کام ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شہید کا رتبہ کتنا ہے جی؟ بہت بڑا رتبہ ہے۔ خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا کتنا، سخی کا کتنا مرتبہ ہے؟ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ عالم دین کا، علم والے بندے کا کتنا رتبہ ہے؟ ان 3 بندوں کے بڑے فضائل ہیں دین میں، لیکن اگر ایک شہید اس لیے شہید ہوا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بڑا بہادر تھا، بڑا جناب اس نے اتنے بندے مار دیے، میری لوگ واہ واہ کریں، تو اس کی جان بھی چلی گی، خون بھی بہا دیا تو دوزخ میں جائے گا، کیونکہ نیت کی خرابی ہے۔ دوسرا، سخی، اللہ کے راہ میں بڑا مال خرچ کیا، لوگوں کی مدد کی، سارا کچھ کیا، لیکن نیت کیا ہے؟ لوگ کہیں بڑا سخی ہے جی، بڑا جناب فراخ دل ہے جی، بڑے لوگوں کی مدد کرتا ہے جی، لوگ مجھے سخی کے نام پر مجھے میری تعریفیں کریں، تو یہ بندہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور تیسرا، عالم دین جس نے دین سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھلایا، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں جی بہت بڑا عالم ہے جی، بڑے نکتے نکالتا ہے جی، کیا بات ہے، گفتگو کرتا ہے جی، مجمع پہ سحر سا طاری ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں جناب، بڑے لوگ جہاں پہ یہ چلا جائے وہاں بڑا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، تو سمجھے یہ عالم دین نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، تو سمجھے یہ بھی دوزخ میں۔ نیت خراب ہوئی، نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے جی، حج میرے زیادہ زیادہ اس لیے کرتا ہوں، لوگ کہیں اب 2 حج کر لیا میں نے، 4 کر لیا، 5 کر لی ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور دنیاوی نیکیاں جتنی، تہجد پڑھ لی ہے، صبح آ کے تہجد کے ٹائم مسجد میں نے کھولنی ہے، چابی دیں جی، سارے لوگوں کو سنانی ہے، چابی منو دیا کرو جی، میں مسجد کھولنی کریں کیونکہ میں تہجد کی اذان دینی ہوں، تو یہ نمازیں، یہ تہجدیں میرے منہ پر دے ہی مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں حاصل ہونا۔ دوسری جو بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کو حاصل کرنے میں، وہ ہے اگر آپ کا رزق پاک نہ ہوا، رزق پاک نہ ہوا تو آپ جو مرضی، جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنی مرضی احادیث پڑھ لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، آپ کے خون میں حرام شامل ہے۔ اور کہا کہ جس کا رزق حرام ہے وہ خانہ کعبہ بھی چلا جائے، کپڑے ابر آلود ہوں، تھکا ہوا، بڑی مشقت کی، اور وہاں کہ لبیک اللہم لبیک، تو وہاں سے آئے گا لا لبیک، کہ تیرا حاضری قبول نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارا رزق پاک، کیا میرا رزق پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر رزق پاک نہ ہوا تو کوئی چیز ہی میری قبول نہیں ہے، ہر چیز کے ساتھ کراس لگ جائے گا، ہر چیز زیرو ہو جائے گی۔ اور تیسری بڑی رکاوٹ جو ہدایت حاصل کرنے وہ ہے اگر میری زندگی میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، کبائر ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کی بھی میں کوشش نہیں کر رہا، تو سمجھے میں جتنی مرضی عبادات کر لوں، وہ عبادات کا، وہ قبولیت کا درجہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو میرے ہدایت کے خزانے پر اللہ نے جو تحفہ مجھے دینا تھا اس کو حاصل کرنے میں 3 بڑی رکاوٹیں۔ نیت کا، اگر نیت خالص نہ ہوئی، رزق میرا پاک نہ ہوا، اگر میں بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کر کے توبہ کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ راستہ ٹھیک ہے، لیکن گناہ کرتا رہوں، نہ بچنے کی کوشش کروں، نہ توبہ کروں، نہ اللہ سے توفیق مانگوں، تو پھر مجھے ہدایت حاصل
نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگلی بات اب یہ چیک کرنا ہو کہ جو بھی اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں، تھوڑے دیے ہیں، زیادہ دیے ہیں، جو بھی ہے دنیاوی جو نعمتیں جو دی ہیں، کیا یہ نعمتیں میرے لیے باعث رحمت ہیں یا نہیں؟ اگر ان نعمتوں کے ساتھ آپ کم سے کم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، کم سے کم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، اور فرائض کی پابندی میں نے آپ کو کیا کہا، آپ قرآن کو جب بھی کھولتے ہیں اسے سمجھے بغیر نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ نہ کچھ روزانہ ایک حدیث ہی صحیح اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ اپنے عقائد درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رزق حلال، یہ ساری چیزیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اخلاقیات، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، کان، اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو توبہ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بھی جو فرائض جو جن کے اگر نہیں کریں گے تو بڑی سخت وعید ہے، ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں تو سمجھے اللہ کی آپ پر رحمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دنیاوی نعمتیں بڑی دے دی ہیں لیکن یہ مسجد میں نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے، رزق حلال نہیں کماتے، بڑے گناہوں سے نہیں بچتے، اور جو رمضان کے روزے رکھنے ہیں نہیں رکھتے، عشر زکوٰۃ بنتا ہے نہیں دیتے، حج عمرہ استطاعت ہے نہیں کرتے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے مرضی مربع، جتنے مرضی ایکڑ ہو جائیں، جتنی مرضی زمینیں، جتنا مرضی پیسہ، جو مرضی ہو جائے، تو سمجھے وہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، اللہ کی آپ پکڑ میں، اللہ نے آپ کو ڈیل دی ہوئی ہے۔ تو یہ چیک کرتے رہیں کہ اگر آپ فرائض کی پابندی کم از کم علم اور عمل کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کی وہ نعمتیں اللہ کی، چاہے تھوڑا بھی ہوگا تو سمجھے آپ کی اللہ کی رحمت ہے، اور زیادہ بھی ہوا لیکن فرائض سے دور ہوئے تو وہ زیادہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں مانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ان کا رزق فراخ کیا ہوا ہے، کھلا کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے، آپ اللہ کے ذمہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آخری بات کو ذرا سمجھ لیجیے گا،